اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ينزل علینا مائدة من السماء قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جبکہ حواریوں نے کہا اے عیسیٰ بن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا آپ کا رب استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے کس چیز کی؟ ان ينزل علینا مائدة من السماء، کہ وہ یعنی آپ کا رب ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل کرے۔ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم لوگ ایمان والے ہو۔ ترجمہ ہوا اس آیت کا، تفسیر دیکھیے۔ حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ بن مریم، اب اپنے نبی سے وہ کچھ کہہ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، اور سوال بھی بڑا عجیب و غریب۔ سوال کیا تھا کہ کیا آپ کا رب، اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا آپ کا رب اس بات کی طاقت رکھتا ہے، اس کے بس میں یہ بات ہے، آپ کے رب کے بس میں یہ بات ہے کہ وہ آسمان سے ہم لوگوں پر دسترخوان نازل کر دے اور دسترخوان میں کھانے چونے ہوئے ہوں اور ہم کھائیں؟ سوچ سکتے ہو، ذہن میں بات آج آ سکتی ہے کہ یہ کہنا ان کا عیسیٰ علیہ السلام سے کیا آپ کا رب اس بات کی طاقت رکھتا ہے، تو یہ تو شک کا معاملہ ہو گیا، اس میں شک پیدا ہو رہا ہے۔ اور ابھی آپ نے حواریوں کے متعلق ساری باتیں پیچھے سنی ہیں، میں نے اقوال بیان کیے، جس کا لب لباب یہ تھا، خلاصہ یہ تھا کہ حواریین عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ مخلصین تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احکام کو، عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو، عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو، عیسیٰ علیہ السلام کے مشن کو بالکل مکمل طریقے سے قبول کر لیا۔ جب قبول کر لیا، عیسیٰ علیہ السلام کے مخصوص ترین لوگ ہو گئے، ان کی امت کے مخصوص ترین لوگ ہو گئے، تو پھر یہ کیسا بے ڈھنگا سوال کہ آپ کا رب اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ آسمان سے ہمارے اوپر دسترخوان نازل کر دے، تو شک کا معاملہ ہو گیا، اور شک ایمان کے منافی ہوتا ہے۔ اتنی لمبی تمہید میں نے کی، اب آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ جب عیسیٰ علیہ السلام کے مخصوص ترین لوگ ایمان لے بھی آئے، اللہ نے ان کے دل میں بات ڈال دی کہ ایمان لاؤ مجھ پر، میرے رسول پر ایمان بھی لائے، اور جب ایمان لائے اور عیسیٰ علیہ السلام کے حکم پر ہماتن ہر وقت حاضر رہتے تھے، اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے ان کی زندگی تھی، تو پھر یہ کیسا بے ڈھنگا سوال ہوا کہ نہیں کہ آپ کا رب اس بات کی طاقت رکھتا ہے عیسیٰ کہ آسمان سے ہمارے اوپر دسترخوان نازل کر دے؟ کہتے ہیں ہاں اب سمجھو، بے ڈھنگا سوال تو لگ رہا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کہنے والے لوگ حواریین عیسیٰ نہیں تھے۔ حواریین عیسیٰ علیہ السلام کے مخصوص ترین لوگوں کی جماعت میں کچھ اور لوگ شامل ہو گئے تھے، ان لوگوں نے یہ بات کہہ دی تھی۔ یہ ہوتا ہے، ہر اچھی جماعت میں کچھ لوگ چپک جاتے ہیں، اب ان کی نیت جو بھی ہو، تو فعلی بن کر کے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، یا جو جماعت کے ساتھ وہ جا کے مل رہے ہیں اس جماعت کے مشن کو برباد کرنا ہو۔ بہت ساری مثالیں ہیں دنیاوی اعتبار سے، دیکھ لیجیے آپ۔ ہم آپ کو سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کی جو بات یہ قرآن کہہ رہا ہے، بعض مفسرین کرام نے یہ سمجھایا ہے کہ گھبراؤ مت، یہاں سوال یہ جو بے تکا ہے، وہ بے تکا اور بے ڈھنگا سوال کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کے ساتھ کچھ دوسرے لوگ شامل ہو گئے تھے، انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا آپ کا رب عیسیٰ، کیا آپ کا رب آسمان سے ہمارے اوپر دسترخوان نازل کر سکتا ہے؟ اس کے بس میں یہ بات ہے، اس کی طاقت یہ ہے، استطاعت یہ ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا، اب کوئی اعتراض نہیں ہو رہا ہے، توکل کے خلاف ہے نہیں، یہ ہو گیا۔ ہاں اب دیکھیے دوسری قرأت میں بیان کروں گا، حل یستطیع ربک، پہلی قرأت ہو گئی، میں نے پورا اس کا سمجھا دیا مفصل ڈیٹیل۔
حضرت علی، حضرت عائشہ، عبداللہ بن عباس، حضرت مجاہد کی قرأت یہاں پہ جو ہے وہ یستطیع نہیں ہے، تے کے ساتھ ہے، یا کے ساتھ نہیں ہے، تا کے ساتھ ہے، یستطیع کے بجائے تستطیع ہے، اور رب کا بے پر پیش کے بجائے زبر ہے، تو رب نہیں ربکا، حل تستطیع ربکا قرأت ہے۔ جب یہ قرأت معنی پہلے سمجھ لو، جب یہ قرأت تو معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی یہ ہوگا جب عیسیٰ کے حواریوں نے کہا، حواریوں نے مخصوص لوگوں نے، ان کے مخصوص متبعین نے کہا، کیا کہا؟ اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کے بس کی یہ بات ہے؟ کیا آپ طاقت رکھتے ہیں کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں اور آپ کا رب ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل کر دے؟ معنی واضح ہو گیا بالکل، ہے نا؟ یہ دوسری قرأت ہے۔ چلیے اب آگے آیت کا جو آخری جز ہے، قالت اتقوا اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم لوگ ایمان والے ہو۔ تفسیر میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بغوی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ اگر تم لوگ واقعی مومن ہو تو اللہ سے ڈرو، تو اب جو پہلی قرأت ہے کہ یہ کہنے والے حواریین حضرات ہی تھے، ساتھ میں کوئی آیا بھی نہیں تھا، ساتھ میں کچھ لوگ چپکے بھی نہیں تھے، اور جو دوسری قرأت ہے وہ قرأت بھی نہیں، وہی پہلی قرأت، اور حواریوں نے کہا، تب کیا مطلب ہوا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے کہہ رہے ہیں اللہ اگر تم لوگ واقعی مومن ہو، ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی نئے نہیں ایمان لائے تھے، ابھی نئے نہیں ایمان لائے تھے، اور اللہ کی معرفت دل میں جمی نہیں تھی، تقرب، اللہ کا تقرب، اللہ کی قربت حاصل نہیں ہوئی تھی، نئے لوگ تھے، تبھی بات بن گئی، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو ان کنتم مومنین، اگر تم لوگ ایمان والے ہو۔ یعنی ایسا سوال کہاں کر رہے ہو؟ ایمان لا چکے ہو، مومن بندے ہو چکے ہو، اب ایسا سوال کہ تمہارا سوال اللہ کی قدرت میں شک پیدا کر رہا ہے، تو تمہارا یہ سوال ایمان کے منافی ہے۔ جب ایمان والے ہو تو ایسے سوال سے بچو۔ فلا تشکوا فی قدرتہ، چنانچہ اے لوگوں، اے حواریوں، اللہ کی قدرت میں شک مت کرو۔ اور اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جملہ کہہ کر کے اپنے حواریوں کو منع کر دیا سوال کرنے سے۔ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ انہوں نے کہا، حواریوں نے کہا، سوال جواب ہونے رہا ہے، ایک بات انہوں نے کی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، پھر انہوں نے جو ہے دوسری بات کی، کیا کہی؟ حواریوں نے، قالوا، حواریوں نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے کہا، نریدو، ہمارا ارادہ ہے، ہم چاہتے ہیں، ان ناکل منہا، کہ جب دسترخوان آسمان سے نازل ہوگا تو ہم اس سے کھائیں گے۔ تفسیر ہے ان ناکل منہا کی، یہ کھانا ہمارا بطور حاجت کے نہیں ہوگا، ہم بھوکے نہیں مر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، آپ کی دعا ہے، فضل خداوندی ہے کہ ہم بھوکے تو نہیں ہیں، مگر ہمارا جو یہ مطالبہ ہے، یہ سوال ہے، یہ سوال جو ہے تو بطور تبرک کی ہے، آسمان سے جب مائدہ نازل ہوگا، دسترخوان نازل ہوگا تو ہم لوگ بطور تبرک اس سے کچھ کھا لیں گے، اور پھر یہ نزول اور ہمارا کھانا فنستیقن قدرتہ، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہمارے دلوں میں جو ایمان ہے اس کی قدرت پر یہ اور یقین بڑھ جائے گا، یہ کہہ رہے ہیں۔ آگے ہے تو آیت وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، اور ہمارا دل اور اطمینان حاصل کر لے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے، یہاں تک کہ کلم کلا آسمان سے وہ دسترخوان بھی نازل کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہمیں معلوم ہو جائے، ہمیں یہ علم ہو جائے، یقین ہو جائے، ان قد صدقتنا، کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ نے ہم سے سچ فرمایا، آپ نے ہم سے سچا وعدہ کیا۔ کیا سچا وعدہ کیا؟ کہ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لاؤ، اللہ تبارک و تعالی کے ہو جاؤ، تو پھر جو دعا کرو گے وہ دعا تمہاری قبول ہو جائے گی۔ تفسیری روایت ہے، وکیلا کہا گیا ہے
ان عیسیٰ علیہ السلام امرہم ان یصوموا 30 یوما فاذا فطروا لا یسألون اللہ شیئا الا اعطاہم۔ تفسیری روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے یہ کہا تھا، فرمایا تھا کہ تم لوگ 30 دن کے روزے رکھو، 30 دن روزہ رکھو، 1 مہینہ روزہ رکھو۔ جب تم روزانہ 30 دن روزہ رکھو گے تو جب یہ تمہارا افطار کے وقت ہوگا تو جو بھی تم لوگ اللہ سے سوال کرو گے وہ سوال تمہاری وہ دعا ضرور اللہ تبارک و تعالی قبول کر لے گا اور تمہارا سوال پورا کر دے گا۔